آخر کار دیکھتے ہی دیکھتے یہ سال بھی ہمارا ختم ہو گیا۔ اب کچھ ہی دنوں بعد ہمارا ایک نیا سال شروع ہو جائے گا۔ پھر سے نئے دن، نیا، ساری چیزیں، نیا تو کچھ نہیں ہوگا، ساری چیزیں ویسی ہی رہے گی کچھ لوگوں کے لیے، جو لوگ اپنی لائف میں چینج نہیں ہونا چاہتے، جو لوگ کچھ کرنا نہیں چاہتے، بس اپنی زندگی کا وقت گزار رہے ہیں، وقت کاٹ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی نیا سال نہیں ہوگا۔ وہ نہ ان کی زندگی جیسی چل رہی ہے ویسی ہی غفلتوں میں چلنے والی۔ لیکن اگر آپ ایکچولی میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، آپ واقعی اپنے آپ میں، اپنی زندگی میں کچھ نیا چاہتے ہیں، تو آپ نے اس سال، جو اگلا سال ہے آپ کا، یہ سال تو ویسٹ ہو ہی گیا ہوگا۔ کچھ نہ کچھ تو آپ نے اگر اچیو کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کی چیزیں جیسی آپ کی لائف تھی، جیسے آپ ہو ویسے ہی ہے، آپ بس وقت گزار رہے ہو، آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو پھر آپ کا اگلا سال بھی ایسے ہی گزرے گا۔ لیکن اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، اپنے اندر سدھار چاہتے ہو، اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو، تو آپ کو یہ جو آنے والا سال ہے اس میں کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں، اپنے آپ میں کچھ نیا کرنا ہوگا، کچھ چینج لانا ہوگا۔ تو ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں چینج آئے؟ ابھی تک ہمارا مائنڈ سیٹ، جو ہمارا دماغ ہے، بس دنیا میں ہی اٹکا ہوا ہے۔ ہمارا دماغ، اتنی چھوٹی سوچ ہم سوچتے، ہماری سوچ اتنی چھوٹی ہے کہ بس ہمیں کھانے پینے، آج وہاں جانا ہے، آج اس سے ملنا ہے، آج یہ کام کرنا ہے، بس اس سے آگے ہمارا کچھ بھی نہیں چلتا۔ لیکن ہمیں بڑا سوچنا چاہیے زندگی میں، بڑا سوچو، کچھ بڑا سوچو گے تبھی تو بڑا ہوگا۔ ہمارا گول، جو چھوٹی سوچ ہوتی ہے وہ ایک کنویں کا مینڈک، اور جو ایک بڑی سوچ والا انسان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک مچھلی کی جیسے، جو سمندر کی مچھلی ہوتی ہے نا، پورے سمندر میں گھومتی ہے، وہ انسان ایک سکسیسفل پیپل کی لسٹ میں آتا ہے۔ تو اس ایگزامپل کے تھرو ہم سمجھ سکتے ہیں، جو کنویں کا مینڈک ہوتا ہے وہ ہے ایک دنیا، جس کا گول صرف دنیا ہے، صرف اور صرف دنیا میں ہی اس کا دماغ گھومتا ہے، دنیا میں ہی چیزوں کو بس چلتا ہے، دنیا کے حساب سے ہی چلتا ہے۔ لیکن جو انسان بڑی سوچ رکھتا ہے نا، وہ سمندر کی مچھلی، سمندر کو پانے کا اس کا خواب ہوتا ہے، آخرت، دنیا ایک کنویں کی طرح ہے جس میں آپ گھومتے ہو تو آپ کو لگتا ہے بس یہی زندگی ہے، یہی سب کچھ ہے، لیکن آخرت جو ہے وہ سمندر ہے، اتنا بڑا سمندر کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی بڑی زندگی آخرت کی ہے۔ تو اگر آپ کو زندگی میں کچھ بڑا کرنا ہے، کچھ سکسیس ہونا ہے، آپ کو کامیاب ہونا ہے، کامیابی صرف یہ نہیں ہے کہ بس کچھ چیزیں آپ نے حاصل کر دی تو بس اب سیٹسفائی ہو جاؤ، اسی میں اپنی زندگی گزار دو غفلتوں میں، یہ کوئی کامیابی نہیں ہوتی، یہ ایک بہت ہی ایک غفلت بھری زندگی ہوتی ہے۔ تو اس سے آپ باہر آ جائیں، اس چیز سے باہر نہیں آؤ گے تو آپ کی زندگی ایسے ہی چلتی جائے گی۔ تو اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو دنیا اور دین دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، دنیا اور دین کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اب اپنی زندگی پر غور کریں کہ آپ نے اپنی زندگی میں ایسا کیا اچیو کیا ہے کہ آپ خود پر پراؤڈ فیل کرو، آپ پوری طرح سے سیٹسفائی ہو جاؤ کہ ہاں، میری لائف میں میں کامیاب ہوں۔ سوچو، کچھ ایسا سوچو کہ آپ اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان کی لسٹ میں شامل کر پاؤ۔ بہت ہی کم لوگ ہوں گے اس طرح سے، کیونکہ ہم نے زندگی کی ریئلٹی کو نہیں سمجھا ہے، زندگی کی جو ریئلٹی ہوتی ہے، زندگی کی حقیقت کو نہیں پہچانا ہے۔ ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے کہ آج ہم اگر جی رہے ہیں تو کل کا ہمیں نہیں پتہ ہے کہ کل ہم اس دنیا میں ہوں گے یا نہیں، کل ہماری آنکھ کھلے گی یا نہیں، اور اگر ہم نہیں اٹھ پائے، ہماری آنکھ نہیں کھلی کل کو، اور پھر ہم اپنی قبر میں موجود ہوں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اس چیز پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے دنیا میں بہت زیادہ فالوورز بنا لیے، بہت زیادہ آپ نے کامیابی پا لی، بہت زیادہ پیسہ دولت، جو کچھ بھی آپ نے حاصل کر لی، لیکن آپ نے جب آپ کو وہاں اپنے جانا پڑے گا، آپ کی لائف، زندگی کا ڈی اینڈ نہیں ہوتا، آپ کے مرنے کے بعد ہی اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو آپ نے اگر آپ نے کچھ حاصل کیا ہے تو وہاں کے لیے آپ نے کیا حاصل کیا ہے؟
اس چیز کو آپ نے سوچنے کی ضرورت ہے۔ جو بندہ دین اور دنیا دونوں کو مینٹین کر کے چلتا ہے تو وہی ایک اصل کامیاب انسان ہوتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں ایک مقصد بنائے، میرے کہنے کا مطلب اپنی زندگی میں ایک مقصد بنائے۔ جو بندہ ایک مقصد کے تحت اپنی زندگی کو گزارتا ہے وہی ایک کامیاب انسان ہوتا ہے۔ تو ہمارا مقصد صرف ایک چھوٹی سی دنیا، اس دنیا کا ہمیں مینڈک نہیں بننا ہے، یہ دنیا نہیں، ہمیں آخرت چاہیے۔ تو اپنے گول، اپنی سوچ بڑی رکھو۔ آپ کو نا بڑی سوچ رکھنی ہے، تو اپنے آپ میں امپرومنٹس لائے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کنیکشن کیسا ہے، دین سے آپ کیسے جڑے ہو، آپ کا کنیکشن کیا ہے، آپ صرف دنیا ہی کر رہے ہو یا آپ نے آخرت بھی سوچی ہے، آپ کو کچھ پتہ بھی ہے یا نہیں آخرت کے بارے میں۔ تو اپنی زندگی میں اپنے آپ میں غور و فکر کرے، آپ تھوڑا سا وقت اپنی زندگی کا نکالے اور تنہائی میں بیٹھ کر سوچے کہ میں اپنی زندگی کیوں جی رہا ہوں۔ زندگی جینے کا مقصد بنائے۔ آپ کا زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے۔ تو آپ قرآن پڑھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں دنیا میں بھیجا ہے آپ کو خود ہی پتہ چلے گا۔ تو دنیا سے بہتر آخرت کی زندگی ہے، تو ہمیں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ آج ہی اپنی زندگی پر غور کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کنیکشن کیسا ہے، اینڈ آپ نے اپنے آپ پر بھی ورک کرنا ہے۔ آپ نے دنیاوی لحاظ سے اور دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ تو آج ہی اپنی زندگی پر غور و فکر کرنا شروع کر دیں۔ بس 5 منٹ 10 منٹ نکال کر کے بس اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ میری زندگی جو میں گزار رہا ہوں وہ کہاں جا رہی ہے، میں کر کیا رہا ہوں اپنی زندگی میں۔ اگر آپ کی زندگی کا مقصد صرف یہ دنیا ہے نا، آپ نے بس دنیا میں کامیابی پانی ہے، دنیا میں یہ چاہیے وہ چاہیے، تو یہ آپ ایک کامیاب انسان بھلے ہی آپ دنیاوی لحاظ سے بن جاؤ گے، آپ کے پاس ساری چیزیں آ جائیں گی، لیکن آپ اصل میں کامیاب انسان نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کامیاب انسان وہ ہے جو دوزخ سے بچا کر کے جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر آپ نے یہاں سب کچھ پا لیا اور آخرت میں آپ نے خالی ہاتھ آپ رہ گئے تو وہاں آپ کو کوئی کامیابی، آپ کامیاب لوگوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہو، آپ ناکام لوگوں کی لسٹ میں شامل ہوں گے۔ تو اپنی زندگی پر غور و فکر کریں کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ اگر آپ کی زندگی کا مقصد اللہ ہے نا تو آپ اصل کامیاب شخص ہے۔ اصل کامیاب شخص وہ ہے جس کا زندگی کا مقصد صرف اللہ ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، آخرت کے لیے جو کوشش کرتا جا رہا ہے، جو دنیا میں بھی کوشش کر رہا ہے، دنیا اور دین دونوں کو لے کر چل رہا ہے، جس کی سب سے فرسٹ پرائیورٹی، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ آخرت کو اس کو ٹاپ میں رکھا ہوا ہے، تو وہ بندہ کامیاب ہے۔ تو اپنے آپ کو کامیاب لوگوں کی لسٹ میں شامل کرنے کے لیے آپ نے اللہ کو پہلے چوز کرنا ہوگا، اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط بنانا ہوگا۔ تو اپنی زندگی میں سوچیں، ابھی غور و فکر کریں۔ بہت سے لوگوں نے نا ابھی اس ویڈیو کو اسکپ کر دیا ہوگا، چلے گئے ہوں گے، لیکن نا اگر آپ نے یہاں تک اینڈ تک دیکھا ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو کوئی سائن دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہیں چاہے، تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے اینڈ تک یہاں تک دیکھا ہے تو آپ کے لیے کوئی نہ کوئی سائن ہوگا۔ تو اپنی زندگی پر غور و فکر کریں، آپ کیا کر رہے ہیں، کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہے، کہ آپ کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی نمازوں کا حال کیا ہے، آپ کا لوگوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے، آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ کیسا ہے، آپ کی پرسنالٹی، آپ زندگی میں کر کیا رہے ہو۔ بس غور و فکر کریں، سوچیں اور اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، زیادہ سے زیادہ آخرت کے بارے میں، دنیا اور آخرت دونوں کو لے کر چلیں۔ کوشش کریں کہ آپ اللہ کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہوں یا پھر دنیا کے مطابق۔ تو آج سے ہی اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا شروع کر دو، اپنے بارے میں سوچو کہ میں کیا کر رہا ہوں، میری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ تو میری بہن، میری بھائی، جو کوئی بھی مجھے سن رہا ہے، یہاں تک آپ نے اگر ویڈیو دیکھی ہے تو واقعی بس آپ اپنی زندگی میں چینج لاؤ۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے قریب ہو، تو بس آپ کوشش کرو، اپنے بارے میں سوچو، تو اپنی زندگی پر غور و فکر کرو اینڈ اللہ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اگر آپ اپنی زندگی اللہ کے مطابق گزاریں گے، اپنی آخرت کے لیے غور و فکر کریں گے، تو اللہ آپ کی دنیا ویسے ہی بنا دیں گے۔ تو بس اپنی لائف کو لے کر سیریس ہو جائے، بہت زیادہ سیریس ہو جائے اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو لے کر۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ فی امان اللہ، جزاک اللہ خیر۔